إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج 8واں ذی الحجہ کا دن آ گیا، پلک جھپکتے ہی دیکھیں ایک ہفتہ نکل گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کے بہترین دنوں میں یہ جو آج کا یہ دن ہے، یعنی آخری عشرہ میں نصیب ہوا ہے، ہم سب زندہ ہیں اور ہم اس کو پھر اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں اس میں عطا کرے۔ آج ذو الحجہ کے اندر لوگ تو یہاں پہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یوم ترویہ سے انہوں نے سٹارٹ نہا دھو کے تیاری کر کے شروع کی، اور پھر اس کے بعد یوم عرفہ کل ہوگا تو وہاں جائیں گے وہ لوگ، اور وہ پورا پھر حج کے تمام مناسک جو ہیں وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے بات یہ ہو رہی تھی کہ کون سا دن سب سے بہترین دن ہے۔ تو سب سے بہترین دن جب بھی کسی سے پوچھیں تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ رمضان کا جو ہے شب قدر جس میں آتی ہے 27 رمضان ہے، تو رمضان کا پورا مہینہ مبارک ہے، بہت اچھا ہے، اور اس میں شب قدر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہی کہیں گے دنیا میں زیادہ تر لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ یوم النحر، یہ جو حج کے دن ہے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ دن سب سے زیادہ ٹاپ کے ہیں، اور ان میں 10 دنوں میں سب سے زیادہ ٹاپ کا دن ہے وہ ہے یوم نحر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں حج کا دن ہے ٹاپ پہ، لیکن وہ نہیں ہے۔ یوم نحر جو ہے 10 تاریخ کا جس دن کی قربانی کی جاتی ہے وہ ہے، اور وجہ کیا ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ حج کا دن تو صرف حاجیوں کے لیے ہوگا نا مبارک، کیونکہ جو آ سکیں گے مکہ مکرمہ میں، جن کے پاس پیسے ہیں جو حج کرنے آتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اس کی کوئی ویلیو ہوئی کہ وہ اپنا کما سک رہے ہیں ثواب اور سب کچھ، لیکن ساری دنیا تو نہیں کما سکے گی نا، اور بھی تو دنیا میں اتنے غربا ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہ نہیں استطاعت رکھتے اور حج پہ نہیں آتے، تو آخر ان کے لیے کیسا بیسٹ ڈے ایسے ہی تو نہیں نکل جائے گا۔ تو سال کا ایک دن تو ہوگا نا جس کی بہت ویلیو ہے، اور جس دن کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ دن ہے یوم نحر۔ وہ یوم نحر کیوں ہے؟ جس دن قربانی ہوتی ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ قابیل حابیل کی جو آیت تھی اس میں دیکھیں قرآن میں بتایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح ان کے والد نے ذبح کیا، تو اور کس طرح یعنی قربانی کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یوم نحر جو ہے بہترین دن ہے۔ اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ غربا کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس عید کی، کیونکہ وہ سال پر ان بیچاروں کو کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے گوشت، تو وہ سبزیاں اور دال وغیرہ یہ سب کھاتے رہتے ہیں، تو ان کو بہت بے چینی ہوتی ہے کہ عید کا دن آئے، قربانی ہو، ہمیں وہ ملے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھے کہ ہم صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہے، یہ نہیں، اگر آپ کے پاس ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس اگر پیسہ آ گیا ہے تو آپ قربانی کریں۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی طرف سے فیملی کی طرف سے کیا قربانی، دوسری انہوں نے امت کی طرف سے کیا، اس طرح وہ ہر سال کرتے تھے 2 قربانی ضرور۔ لیکن جب آپ دیکھیں حجۃ الوداع کا ٹائم تھا، جب انہوں نے کتنی 100 قربانیاں ایک ساتھ کی، 63 اپنی ایج کے حساب سے انہوں نے خود کی تھی، اور بقیہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ تم یہ پورے کر کے 100 کر دو، اور جبکہ ایک ایک قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اتنی قربانی کی کس لیے؟ غربا کے لیے، کہ وہ غریب جو ہیں وہ بیٹھ کے کھائیں گے، یعنی کہ 700 حصے سمجھ لیں۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی بالکل کھلے دل سے جس کا دل چاہے جب چاہے وہ قربانی کرے، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کا بہت اجر ہے اور بہت ثواب کی چیز ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو حج پہ نہیں گئے ہیں نا۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے دوسری طرح کے احرام ہوتے ہیں، ان کے دوسرے طرح کے ارکان ہوتے ہیں، اور جو یہاں پہ ہوتے ہیں گھر پہ اپنے رہتے ہیں تو ان کی اپنا الگ احرام ہوتا ہے، لیکن احرام دونوں کا ہوتا ہے۔ ان کا حاجیوں کا بہت چھوٹا سا شارٹ احرام ہوتا ہے، پھر وہ اپنا فارغ ہو جاتے ہیں نہا دھو کے، پھر دوبارہ سے احرام حج کا احرام باندھتے ہیں اور پھر وہ حج کرنے جاتے ہیں، اور پھر وہ مطلب پھر بعد میں وہ فارغ ہوتے ہیں قربانی کے بعد طواف افاضہ کر کے۔ اور ہم لوگوں کا احرام یہ ہے کہ ہم پہلی تاریخ سے لے کے قربانی تک ہمیں احرام میں رہنا ہے، تو ہم نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال اتروا سکتے ہیں، نہ کچھ۔ تو بالکل مطلب اتنا بھی سخت نہیں ہوتا حاجیوں والا، لیکن اس میں لڑائی جھگڑا اور یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آپ کو احرام میں رہنا ہے پورے ٹائم میں، آپ کو پہلی تاریخ سے لے کے 9 کو قربانی ہے تو 9، 10 کو ہے تو 10، 9 کو نہیں، سوری، 9 کو تو عرفے کا دن ہے، 10 تاریخ سے شروع ہوتی ہے نا، 10، 11، 12، 13 جب بھی کریں۔ اول جو ہوتا ہے زیادہ فضائل ہوتے ہیں تو وہ 10 تاریخ جو پہلا دن ہے قربانی کا، اس دن سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے 10 تاریخ سے لے کے آپ حلال ہو سکتے ہیں، پھر آپ اپنا احرام اتاریں، ناخون کاٹیں، بال کٹوائیں، جو بھی کریں عید کے دن۔ تو اس لیے یوم النحر کو سب سے بہترین دن بتایا گیا ہے۔ تمام آتا ہے کہ یوم النحر قربانی کا دن جو ہے یہ پورے سال کا بہترین دن ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عبادت اس دن کی قبول ہوتی ہے، اور اس لیے دل کھول کے قربانی بھی کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غربا کی مدد کریں، ہر کام اس کے اندر کریں۔ اسی لیے اس کے ثواب کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور سورہ فجر کی آیت شروع کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی کتنی دفعہ قسم کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ یہاں پہ دیکھیں واو سے ہوتا ہے نا فجر، جب والفجر کا واو قسمیہ کہلاتا ہے، تو والفجر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے فجر کی، صبح کے وقت کی، یعنی بالکل صبح ہی صبح سے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا ہے والفجر، اس کے بعد کا ولیالین عشر، یعنی قسم کھائی 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ اس میں لیال جو کہا جاتا ہے اس میں رات و دن دونوں آتے ہیں، جس انسان کہتا ہے 10 دن کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ صرف رات کے لیے جا رہے ہیں یا صرف دن کے لیے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ولیالین عشر میں وہی آ جاتا ہے کہ صبح رات سب اس میں شامل ہے، ولیالین عشر، اس کی بھی قسم کھا لی۔ پھر والشفع والوتر، اب شف کی اس کو کہتے ہیں ایون جفت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور وتر جو آڈ نمبرز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو یوم الوتر وتر کون سا دن ہے؟ 9 کو، جس دن حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد شف کون سا دن ہے؟ یوم النحر، جس دن 10 تاریخ کو جو قربانی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں دنوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو یعنی ہر وقت کی۔ پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں جو ہے وہ جب جائے گا 9 تاریخ کو انسان، تو اس وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہاں پہ مغرب تک پڑھ کے، فجر میں تو نہیں نکلتا ہے، فجر میں تو پڑھ کے نکلے گا وہاں سے مینا سے نماز، لیکن ظہر اور عصر ساتھ پڑھیں گے، اور پھر مغرب اور عشاء وہ دونوں ساتھ پڑھیں گے وہاں پہ نماز پڑھ کے، اور پھر نکل جاتے ہیں وہاں کے لیے، مزدلفہ کے لیے، اور پھر وہاں جا کے رات میں ہم آرام کرتے ہیں۔ پھر آرام کرنے کے بعد اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو وہاں جا کے قربانی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو انسان اتنا تھکا ہوتا ہے، تو وہ اس رات کا بھی ذکر ہے، واللیل اذا یسر، وہ رات جو گزرتی جاتی ہے، وہ مزدلفہ کی رات جو ہے گزرتی ہے تیزی سے، اور پھر صبح ہو جاتی ہے کہ مزید آپ طاقت پیدا کریں اور جائیں وہاں رمی کریں شیطان کی، اور پھر جائیں قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد سر منوائیں، اور اس کے بعد پھر جائیں طواف افادہ کریں۔
اور تب جا کے آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو وہ کر رہے ہیں تو اس کی بھی انہوں نے قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ ان سب کی اہمیت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ پورے 10 دنوں میں یہ تمام جو فوقیت والے دن ہیں اس کے اندر آپ عبادت کریں، تکبیرات پڑھیں، یہ سارا کچھ کریں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے، چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، مکہ میں حاضر ہیں، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے اور ہم یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے تمام عبادت کرنے کے لیے وہاں حاضر ہیں۔ اور ہم لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہم سب کو اللہ کی حمد ثنا بیان فاکثروا کہا ہے نا کہ زیادہ زیادہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا، تحلیل، تکبیر اور تحمید یہ سب وہاں کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے کتنی اہمیت ہے، اس ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ جو کہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص راستے میں کپڑے پر سونے کے سکے لے کر بیٹھا ہو بھرا ہوا، اور جو آ رہے جا رہے بانٹے جا رہے ہیں سونے کے سکے، لیکن دوسری طرف ایک غریب انسان بیٹھا صرف تکبیرات پڑھ رہا ہے اور وہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ وہ یہی پڑھ رہا ہے پوری تکبیرات، تو ان دونوں میں سے کس کو زیادہ اجر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سونا بانٹنے والے کو اجر نہیں ہوگا اتنا جتنا زیادہ تکبیرات پڑھنے والے کو ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین امیروں کے لیے نہیں بنایا ہے کہ امیر کے پاس پیسہ ہے تو وہ ثواب حاصل کر لے، اس کے پاس سے صدقات خیرات اور یہ نکلیں گے تو وہ زیادہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت انصاف سے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے غریب انسان کو بھی بہت بادشاہوں سے بھی زیادہ اجر دینے کی ترکیب بنائی ہوئی ہے، جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں پہ تکبیرات پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کثیرا، وہ مطلب جو بھی تکبیرات پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے، تو اس سے وہ اجر کما رہا ہے پیسہ خرچ کیے بغیر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان اوقات کی امپورٹنس ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور پھر یہ بھی بتا دیا اس کی اگلی آیت میں کہ قوم عاد سمود اور ان لوگ کی طرح حشر تمہارا ہوگا اگر تم نے ان تمام چیزوں پہ عمل نہیں کیا جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بعد الموت پہ جو ہوگا عذاب اور جو دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، ان سب سے ڈرتے ہوئے ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اس طریقے سے کریں۔ اور ذوالحجہ کی یہ جو برکت والے دن ہے اس میں حاجی تو مکہ مکرمہ میں احرام کی حالت میں ہوتے ہی ہیں، اور ہر عاقل بالغ انسان جو یہاں پہ ہوگا وہ بھی اپنا اودیہ کر کے وہ بھی اپنا احرام کر کے 7 دن میں کھولے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی اتنا بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کو بھی چاہیے کہ ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں اتارے، اور قربانی کا جانور بہترین لائے جس میں نقص نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہاتھ پاؤں کان کٹے ہیں تو پاؤں لنگڑا ہے تو آنکھیں اندھی ہیں، ایسی نہیں، اللہ کے آگے بہت بہترین چیز آپ کو پیش کرنی ہے۔ وہ سب کرنے کے بعد پھر آپ اپنا بال وغیرہ کٹوائیں۔ حاجی تو اپنا وہ حلق کرتے ہیں جو تو ان کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، جو کاٹتے ہیں ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے، تو زیادہ تر حاجی لوگ وہاں پہ اپنے بال اتروا لیتے ہیں پورے ہی۔ لیکن یہ انفرادی عبادت جو ہم لوگوں کے لیے، تو یہ الگ الگ سے ہر شخص جتنی چاہے کرے اور جتنا چاہے ثواب کمائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے بکرے اور بڑے مہنگے لاکھوں کے جانور لے کے پھول ہار پہنا کے محلے میں دکھائیں اور بتائیں کہ ہم اللہ کے لیے اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریا تکبر سے آپ کو پتہ ہے اللہ کے یہاں تو کوئی بھی آپ کا عمل نہیں قبول ہونے والا۔ تو جو بھی آپ کریں، ہاں اس کی محبت میں اس کو نہلانا دھلانا ہار پہنانا یہ سب کرنا اگر بچے کرتے ہیں دیٹس اوکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے شوق کے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی محبت سے بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس اچھی قربانی بھیجیں، وہ کریں، وہ بچے انجوائے کرتے ہیں وہ چیزیں کرنا، وہ تو سینس میک کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا تو 2 من کا جانور تھا، تمہارا کتنے من کا تھا، اتنے پیسے کا میرا تھا تو تمہارا کتنے کا، مقابلہ جو کرتے ہیں، تو وہاں تو آپ سمجھیں یہ چیزیں قبول ہی نہیں ہونے والی ہیں۔
واللہ عالم لگتا یہی ہے کہ جو تکبر کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے، کبریائی اللہ کی چادر، تو اس کے آگے یہ سب چیزیں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہم اس کی قربانی کی اہمیت کو اسی طرح سمجھیں کہ یہ قربانی صرف ایک چیز نہیں ہے۔ بقرعید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو ایک دم جمع کر دیا ہے، چاہے حج پہ ہو چاہے حج کے باہر ہو، نماز ہے، قربانی ہے، اور روزہ تو خیر حج پہ نہیں رکھتے، لیکن یہاں پہ 1 تاریخ سے لے کے پورا 9 تاریخ تک روزہ رکھتے ہیں۔ عید کے دن تو حرام ہوتا ہے، تو 10 11 12 یہ تو روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس میں قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بقیہ دنوں میں دیکھیں نماز، قربانی، روزہ، حج اور زکوٰۃ، عمرہ اور عیادت مریض کرنا، خیرات کرنا، جہاد کرنا، حقوق العباد، قطع تعلقی کو ختم کرنا، حقوق والدین کا خیال کرنا، عزیز و قریب کا خیال کرنا، ہر چھوٹے بڑے عمل کا زیادہ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ آل ان ون ہے یہ پورا، اس کے اندر سارے ہر طرف سے آپ فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جتنی کوشش کریں کہ ہمارے اس عظیم دین اسلام کی تکمیل کا یہ مہینہ ہے کہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور ذی الحجہ میں اس میں آپ عرفات کے میدان میں وہاں لوگ اپنا وہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر پہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، دعوتیں دیں، غربا کو کھلائیں زیادہ آج کے دن، اور زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر یہ دن کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس دن پورا اسلام مکمل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آخری آیت نازل ہو کر کے بتایا کہ یہ دین ہم نے تمہارے لیے پسند کیا اور اس کو آج ہم نے کامل کر دیا۔ سنتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ یہ آیت جو ہے ایام حج میں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حج کے دن نازل ہوئی تھی، اور سورہ فجر میں اس کی قسم کھا کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ والوتر، یہ جو طاق دن 9 کا ہے یہ، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ اسی 9 تاریخ کو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسانوں کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت دین کو اور قرآن کو، اس نعمت کو ہم نے پورا کر دیا ہے، اور ہم تم سے راضی ہیں اسلام کو دین کے طور پر قبول کرنے میں۔ تو یعنی قرآن میں ہمارے پورے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر کام کا پورا ڈائریکشن موجود ہے۔ یہ بک ہے پورے ڈائریکشن کی نا، اس پہ عبادت کرنا، لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، بات چیت کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی، ساری کی ڈیٹیل قرآن میں ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے طور پہ کر کے بتائی ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ ماننا چاہیے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یہ پہلی اس میں 3 خاص چیزیں۔ پہلا ہے اکمال دین، یعنی دین کو کامل کر دیا، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسرا کیا کہا کہ اتمام نعمت، کی نعمت کا ہم نے تمہارے اوپر تمام نعمتوں کو نازل کر دیا ہے، وہ اتمام نعمہ کا آ گیا کہ اس میں۔ اور تیسرا رضا الہی، رضا الہی یعنی الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں اگر تم اسلام پہ چلو گے، اگر تم کفر کرو گے اور کسی مذہب پہ چلو گے تو ہم نہیں راضی ہیں تم سے، ہم راضی صرف کس سے ہوں گے؟ اسلام سے۔ تو یہ 3 خاص فوائد ہیں امت مسلمہ کے لیے اس مبارک عظیم مہینے میں، اور حج کے دن، عرفات کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، ذی الحجہ کے ماہ میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کیا اعمال کرنے ہیں اس کے تمام سیکریٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ کس طرح ہم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، قربانی کریں، صدقہ کریں، قرات کریں، صلوات پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں۔ یہ ساری چیزوں سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی دیکھیں سورہ حج کے اندر کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کی تمام اہمیت کو۔ تو آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 34 پر، حج کی سنتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ
ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام لے، ذکر کریں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کی فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دیکھیے کتنا اس میں ڈیٹیل سے پورا دیا۔ اسی طرح آپ آگے جائیں سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بخالت نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، وہ بخیل نہیں ہوتے، بلکہ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے ہوئے کھڑے رہیں، یعنی اونٹ جو ہوتا ہے نا اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جاتا ہے، جب اس کو قربانی کی جاتی ہے آگے کا اس کا گھٹنے کو موڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سیدھے کھڑے کھڑے ہی اس کو نیزے سے ایسے مارا جاتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، تو پھر لکھا ہے کہ وہ گھٹنا باندھ کر کھڑے رہیں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو یعنی سفید پوش لوگ جو ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور مانگنے والا اگر کوئی آتا ہے تو اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب جو آپ کے پاس چاروں طرف دیکھتے ہیں قربانی تو گھیرا لگا لیتے ہیں نا مانگنے کے لیے، تو یہ نہیں کہ ان کو دھتکارو نہیں، بھگاؤ نہیں، انہیں ان کا حصہ بھی ان کو دو، یعنی اپنے عزیز اقارب کو بھی دو، سفید پوش لوگوں کو بھی دو، غربا کو بھی دو، مساکین کو بھی دو، سب کا حصہ دو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یا اور اس طرح ہم نے تمہیں تمہارے لیے اچھا اس میں بتایا ہے کہ اس طرح ہم نے تمہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم شکر کرو۔ مسخر کیا کیا کس کو؟ بڑا بڑا اونٹ ہوتا ہے، انسان سے کتنا بڑا ہوتا ہے نا اونٹ، لیکن وہ ہمارے انڈر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے کہ جاؤ تم اسے پکڑو اور ہماری راہ میں قربان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی نعمتوں کو، اتنے بڑے اونٹ کو گراتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھا گرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس کا خون نہیں نکل رہا اور آپ نے فوراً ہی اس کو کاٹنا شروع کر دیا، گرم گرم میں سے اسکن آسانی سے اتر جاتی ہے کرنے نہیں، جب اس کا پورا خون نکل جائے وہ اسی طرح سے ہم لوگوں کے یہاں بھی انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، وہ بہت سارے وہ قصائی کہتے ہیں نا، قصائی جو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں زیادہ زیادہ میں قربانی ملے، تو وہ سب کو کہہ دیتے ہیں اچھا میں فجر کے بعد نماز کے فوراً بعد آ رہا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں اس گھر میں اس گھر میں جا کے 3 4 5 6 اکٹھا جا کے قربانی کرنے لگ جاتے ہیں، سب کی جانور کریں گے، اور گرم ہی گرم میں جلدی جلدی سے ان کو اسکن اتارنی ہوتی، جانور کا خون بھی شہرک سے اچھی طرح باہر نہیں نکلا ہوتا ہے، اور وہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ کام کرنے کا، لیکن وہ جلدی کے لیے پیسہ کمانے کے لیے یہ بہت کرتے ہیں۔ جس کی قربانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح دیکھے کہ جانور کی اچھی طرح جان نکل گئی، اس کو چھوڑ دے، تھوڑی دیر ریسٹ کرے، اس کا جب خون بالکل نکل کے ہلنا ڈلنا جانور کا بند ہو جائے اس کے بعد اس کی اسکن اتارنے کی پرمیشن دے، ایسے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قصائیوں کا تو مقصد نہیں ہے قربانی تو آپ کی قبول ہونی، وہ تو نہیں اس کا اپنا کچھ پاکٹ سے جا رہا ہے اس کے، وہ تو آئے گا ادھر کیا ادھر کیا گیا، ہر گھر میں قربانی کر کے بھاگتا جائے گا، لیکن جس کو قربانی کرنی ہے اس کو سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جانور ہے تو یہ جانور لنگڑا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، یہ تو نہیں، ورنہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کو آپ اس کے سامنے آنکھوں کے کہیں چھری تو نہیں تیز کر رہے ہیں،
کہیں ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح تو نہیں کر دے رہے. تو جو جو چیزیں منع ہے نا ان ساری چیزوں کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں پھر اللہ کی راہ میں قربان کریں. ایسے نہیں کیا جاتا کہ ظلم ان پہ کریں ورنہ پھر ہم لوگ کو ثواب کے بجائے مزید گناہ ہوگا. تو اس لیے ان ساری باتوں کو بہت اچھی سے خود بھی پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں تاکہ آگے اگلی جنریشن تو انہی کو گزارنی ہے, تو ان کو ایک ایک چیز بتائیں اچھی طرح سے ایسے کرنا ہے. تو اور قرآن کی آیتوں سے بتائیں تاکہ باتیں دل میں اتریں نا بچوں کے. حدیث اور قرآن ان کے سامنے رکھا کریں اور اس طرح سے ڈیل کیا کریں, بچوں سے بتایا کریں. یہ سب ہم اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے. آپ دیکھیں شیعہ حضرات اپنے مذہب میں جو بھی ان کا مذہب ہے وہ کتنی اچھی طرح بچپن سے بتاتے ہیں کہ بچہ اٹھتے ہی سینہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے, گود میں ہوتا ہے تب بھی دیکھو کالے کپڑے پہنے سینہ پیٹ رہا ہے. اب اس کو تو نہیں پتا, جو ماں باپ سکھائیں گے وہی آئے گا نا. تو ہم نے کتنا سکھایا اپنا دین, ہم اپنے بچوں کو اتنا پرفیکٹ کرتے ہیں, ان کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں, ہمیں تو خود ہی نہیں معلوم ہوتے, ہم آگے کیا بتائیں گے. تو ہمیں پہلے خود پڑھنا چاہیے پھر اپنے بچوں کو بتانا چاہیے اور لے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. بچے انجوائے کرتے ہیں, بچوں کو کہانی کے طور پہ شروع سے اگر یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی تو وہ بچے پرفیکٹ ہو جائیں گے. جیسے اور مذہبوں کے اندر وہ لوگ سکھاتے ہیں, ہندو مذہب ہے جو مذہب ہے, جو باتیں ہمیں بالکل سینس لیس لگتی ہیں ان باتوں کو وہ کتنا پکا لے کے چلتے ہیں نا. تو ہم اپنی جو پکی باتیں ہیں ان کو ہم کیوں نہیں آگے بڑھاتے, اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ وہ خود بھی پکی ہو جائیں اور آگے اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور دنیا کو بھی بتائیں. اب دیکھیں آگے اس سے ہم آتے ہیں آیت نمبر 37 میں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا واضح بتا دیتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی گوشت بھیج رہے ہیں یا خون بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومہما, اچھا کیا ہے, اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچنے والا ہے اور نہ ہی ان کے خون, اور لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچے گا. اس طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کا نام لو. اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور دین اسلام کی ہدایت دی ہے. دین اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیکی کر رہا ہے اس بات کو سمجھ کے سب کر رہا ہے تو اس کو ساری جنت کی خوشخبری سناؤ. تو ہر چیز کی ہمیں خوشخبری اپنے بچوں کو بھی اپنے جاننے والوں سب کو بتانی ہے. جو آپ سیکھیں آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو میری عزیز دینی بہنوں, آپ سب نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری عبادت میں ہماری نیت کا بہت بڑا دخل ہے, یعنی اسی لحاظ سے وہ اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے جو آپ نے نیت کی ہوگی نا, اسی لحاظ سے. انما الاعمال بالنیات, ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, سب یہ جانتے ہیں. اور نیت ہم جب کیا کرتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام 5 پلرز پہ ہے نا. 5 پلرز کے اندر پہلا پلر کیا ہے, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یعنی فرسٹ پلر جو موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے وہ کیا ہے کہ ہم شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی پرستش کے لائق ہے, ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور ساتھ میں یہ بھی شہادت دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور وہ بندے بھی تھے. تو یہ اس چیز کی شہادت پہلی دی. دوسرا کیا ہے, صوم رمضان, یا رمضان آئے مہینہ تو اس میں آپ پورے 12 مہینے میں سے 1 مہینے کا روزہ رکھیں. اور پھر اقام الصلاۃ, یہ 5 وقت روزانہ کریں. یعنی شہادت بھی روزانہ 5 ہر وقت ہر لمحے ہونی چاہیے, اور 5 وقت کی نماز میں بھی ساری, یہ بھی پلر آف اسلام ہے نا. صوم بھی ہے, روزہ بھی ہے, اور شہادت بھی ہے, اور یہ ہو گیا 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ایتاء زکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ بھی ہے, وہ ہر ایک پہ نہیں ہے. جو صاحب زکوٰۃ ہے وہ سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنے پیسے کو پاک صاف کر لیتے ہیں. تو یہ ساری عبادت کیا ہے, کوئی ونس اے ایئر ہے, کوئی ایوری ڈے ہے, کوئی ونس اے منتھ, یا کیا سال میں نہیں 1 دفعہ زکوٰۃ دے دیا, اور یہ سب کیا. لیکن ایک 5ویں عبادت جو 5th پلر ہے اسلام کا, وہ ہے حج. وہ حج
سال میں صرف ایک دفعہ، وہ بھی سارے امیروں کے، جن امیر تو نہیں کہا جائے گا، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہی کے اوپر ہے، وہ سارے لوگوں پہ نہیں ہے یہ حج کی، یہ پانچواں پلر جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے صرف امیر جو پیسہ استطاعت رکھتے ہیں وہ حج پہ جائیں۔ اور کتنے دن کی عبادت ہے؟ 7-8، اور وہ 7-8 کتنا ہے؟ ایوری ایئر تو نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ مہینوں میں ہے، نہ سالوں میں ہے، نہ دنوں میں ہے، بلکہ یہ عبادت ہول لائف میں ونس ہوتی ہے، پورے زندگی میں ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ بات سوچ کے عجیب سا بھی لگتا ہے نا کہ یہ کون سا پانچواں پلر ہے کہ جو ملینز آف پیپل دنیا میں بغیر اس کے بھی اگر رہ لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اگر نہیں کرے گا پیسہ رکھ کے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں، پیسہ رکھا ہوا ہے لیکن کرتے ہیں ابھی نہیں، اگلے سال جائیں گے، اچھا ابھی فلاں بچے کی پڑھائی باقی ہے، اچھا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ ٹرپ لگا لے، ادھر گھوم لے، وہ کر لے، یہ کر لے، کر کے ٹالا ٹولی کرتے ہیں۔ جتنی صحت کا ٹائم ہے ہمارا، جتنی جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں، اور جتنی طاقت سے آپ اتنی بڑا جہاد، مال کا اور اس کا جہاد ہوتا ہے حج، وہ جانے کے لیے آپ اپنی اچھی ینگ ایج میں نہیں جاتے، آپ اپنے کو بوڑھا کرتے چلے جاتے ہیں کہ جب سارے کام سے ہم فارغ ہو جائیں گے تب جائیں گے، اور پھر آپ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہاں جاتے ہی ختم ہو گئے، آپ پورے ارکان بھی نہیں کر پائے، وہیں ختم ہو گئے، یا پتہ چلا وہیں بیمار پڑ گئے، وہیں اسٹروک ہو گیا، وہیں کچھ ہو گیا۔ کسی کو تو نارمل بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ تو اپنا ٹالنے کی وجہ سے اپنی عمریں اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ چل نہیں پا رہے، جا نہیں پا رہے حج پہ، تو وہ وقت پہ جا کے آتے ہیں۔ ابھی بیٹی کی شادی ہے تو بیٹے کی شادی ہے تو گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹالا ٹولی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گئے کہ پیسہ بھی ہے گھر میں اور سب کچھ ہے، استطاعت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ان کے لیے بہت سخت گناہ ہے اگر انہوں نے 5th پلر پہ عمل نہیں کیا۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، اور ابھی سے آپ سب نیت کر لیں، جتنے لوگ بیٹھے سب نیت کریں کہ جیسے ہی ہمارے پاس پیسہ آئے گا فوراً سب سے پہلے ہم یہ اپنا پلر جو 5th پلر ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جو نیت کرتا ہے اللہ اسے بلا بھی لیتا ہے۔ آپ نیت کریں گے تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے لیے کیسے حالات سازگار ہو گئے، کیسے آپ کے پاس پیسہ بھی آ گیا، کیسے آپ کو محرم بھی مل گیا، اور کیسے آپ کے لیے ہر کام آسان ہو گیا۔ تو سوچے بغیر ہی اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا پورا کروا دیتا ہے۔ تو یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں مال، جان اور صبر اور سب کچھ چاہیے، جہاد کی طرح، جیسے جہاد کے لیے انسان نکلتا ہے نا تو اپنا مال بھی، جان بھی، اپنی وہ پوری مطلب پوری اچھی نیت سے نکلتا ہی ہے اللہ کی راہ میں، کہ پتہ نہیں ہم زندہ بچ کے آتے ہیں یا پھر وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ جہاد میں یہی سوچ کے جاتا ہے نا، کوئی واپس آنے کے لیے تو نہیں جاتا ہے تو اسے نہیں پتا اس کے اوپر گولی لگنی ہے، وہ مرنے والا ہے، کیا ہونے والا، کچھ نہیں پتا۔ تو حج کے لیے بھی جب جاتے ہیں نا تو اسی طریقے سے جاتے ہیں، سب چیزیں اپنی جمع کر کے، بیچ کے، کچھ لوگ اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، کچھ کسی طرح کر کے وہ جاتے ہیں، وہ سارا اسی لیے جاتے ہیں کہ کیا پتہ ہم وہیں جا کے مر جائیں، کیا پتہ وہی ہمارا آخری دن ہو، کیا پتہ وہیں ہمیں دفن لکھا ہو ہمیں قسمت ہے۔ تو جہاد کی طرح ہی تیار ہو کے انسان جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی، آپ دیکھیں نا اس کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ سورہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ سورہ صلاۃ ہے یا سورہ زکوٰۃ ہے، سورہ شہادہ ہے، سورہ صوم ہے، کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا نا، لیکن سورۃ الحج ہے قرآن میں، تو یعنی حج کی امپورٹنس ہے، اس لیے ہے نا سورۃ الحج، اور اس کو اتنی ڈیٹیل سے ابھی آپ لوگوں نے سنا، تو اس کے معنی بھی ہیں۔ اور اس حج کے اندر جب عرفات اور مزدلفہ اور مینا اور تمام جب جاتے ہیں اور گرمی اور تپش وہ سب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے، پیاس سے منہ خشک ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں سن اسٹروک ہوتا ہے، موت ہو جاتی ہے، کوئی عرفات میں مرا، کوئی مینا میں مرا، اتنے حجاج ہوتے ہیں جو اتنے ضعیف آتے ہیں، تو کتنے راستے میں مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو جب وہاں سے آتے ہیں تو آپ سوچیں بالکل
اسی طرح تیار ہوتا ہے نا انسان، جیسے کفن میں جاتا ہے تو 2 چادر ہوتی ہے، بغیر سلی ہوئی پہن کے جاتا ہے، تو حج پہ بھی آتا ہے تو کیا کرتا ہے، بغیر سلی 2 چادر لے کے کفن کی طرح ہی تیار ہو کے وہ حج کے لیے بھی تیاری کر کے جاتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم انہی چادروں میں دفن ہو جائیں گے۔ اور حاجیوں کو تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کو کفن بھی نہیں پہناتے، اس احرام کی حالت ہی میں دفن کیا جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کفن ہی بن جاتا ہے وہ 2 چادر۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی موت لکھی ہے کس کی نہیں، لیکن ہمیں تیاری اسی سے، کل اعمال بالنیات ہے نا، ہماری نیت پہ ہی سارا ہمارا دار و مدار ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا۔ یعنی اپنے بچے سے دنیا میں کہاں کوئی غافل ہوتا ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی ماں اپنے بچے کو بھی نہیں پہچانے گی، بس وہ ایک دم ایسا حال ہوگا، اتنا خوف کا عالم ہوگا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ ہر آدمی لگے گا سکھا رہا ہے، وہ بالکل چکر کھا رہا ہے، گرا پڑ رہا ہے اس طرح۔ اور یہ سارا کیوں بتایا پتہ ہے کیوں اس قدر ڈرایا گیا ہے کہ انسان جب اس طرح احرام کی حالت میں جاتا ہے تو وہ بھی تیار ہو کے جب جاتا ہے نا، لبیک پکارتا ہے، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ حاضر ہے، تو وہ دل و جان سے وہ حاضر ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور اللہ کو جس سے قبول کرنا ہوتا ہے وہیں اس پہ اس کی روح بھی نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے حج پہ آئیں تو یہ نہیں کہ اس بات سے سن کے آپ ڈر کے حجی پہ نہ آئیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کیجیے گا۔ میں سوری تو بہرحال جب بھی جائیں تو یہ کہیں، دل سے کہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے رب میں حاضر ہوں، رب میں حاضر، دل سے کہیے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی عبادت کے لیے، ہم تمام تعریف آپ کی بیان اور تمام نعمتیں، اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساری چیز کو دل سے ایک ایک چیز پڑھیں۔ حج پہ آنے سے پہلے کتابوں کو اچھی طرح مطالعہ کریں کہ کہاں پہ کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے، ہر چیز اتنا شارٹ کٹ ہے کہ اس کو کبھی دیکھیں موقع ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی نیکسٹ اس میں اگر ہوا تو 3rd پارٹ میں وہ کر کے پورا حج بھی بتا دیں گے شارٹ کٹ میں۔ بہت آسان ہے، بہت اچھی طرح سے ہر چیز کو جاننا چاہیے، ہمیں خود بھی آگے بھی بڑھانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے سب، اور جا کے حج آرام سے کر لیں۔ اتنی مشکل نہیں ہوتی اگر آپ تیاری کے ساتھ ہر چیز، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام میں، کسی بھی امتحان میں اگر آپ تیاری سے کوئی کام کرنے جاتے ہیں وہ کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر حج کی تیاری پہ کر کے آپ پورا آئیں گے تو وہ حج آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو مشکل نہیں لگے گی، آپ کو پتہ ہے کہاں سختیاں وہ برداشت کرنی چاہیے، کہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھ کے اس کو اچھے سے تیار ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے حج کتنا آسان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی سے کوشش کریں، نیت بھی دلوں میں کریں سب لوگ، اور جائیں، ضرور جائیں، دل سے اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب کے لیے راستہ آسان کرے گا، اور پھر وہ انسان آئے گا حج پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ گرمی، دھوپ اور اس کی سختی تو ہوتی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کوئی سختی نہیں ہوتی، سختی بہت ہوتی ہے، اور یہاں سن اسٹروک بھی بہت ہوتا ہے، لوگ مرتے بھی بہت ہیں، لوگ برداشت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہنستے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے شکایات کر کر کے برداشت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ۔ تو اس لیے کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں، کونی نہیں مارے، دھکا نہیں دیں، حج عمرہ کرتے ہوئے آرام آرام سے چلیں اپنا راستہ۔ سوچا کریں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو، سوچیں کہ وہ کیسے پتھروں میں، کیسے صفا مروا کی پہاڑی پہ وہ کرتی تھی، آج ہم لوگ کہاں صحیح کرتے ہیں، ماربل کی اتنی اچھی جگہ، ایئر کنڈیشن، اس میں ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان سے۔
کر ہی نہیں سکتے. ایک ان کی صحیح دیکھیں اور ایک یہ دیکھیں ہماری دیکھیں. ان کا حج دیکھیں اور آج دیکھیں 5 اسٹار حج بناتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرو, باربیکیو کھاؤ, یہ کرو, عرفات میں جاؤ وہاں پہ مزے کرو ادھر. یعنی وہ تفریح بنا دی گئی ہے. حج کی جو کیا روحانیت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہے لگژری کے عادی ہو گئے ہیں. لوگ سوچتے ہیں اگر ہمیں ایسا اچھا بستر نہیں ملا, ایسا وہ ہمیں نیند نہیں آئے گی. یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم ہفتہ ایک پوری زندگی میں صرف ایک ہفتے کی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مشقت کو کہا ہے نا کہ ایک ہفتے کے لیے ہم برداشت کر لیں. ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ہم دھکا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم اس سے آگے بڑھ جائیں, اس کو جگہ نہیں ملے, ہم اس گاڑی پہ چڑھ جائیں, اس گاڑی پہ, ہم یہاں سے پانی چھین لیں پہلے پی لیں, کوئی بانٹنے آیا تو پہلے ہم پورا لوٹ کے خود لے لیں, اس کو نہیں دیں. اب مطلب اتنی سیلفشنس ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے آخر؟ ہم جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف یہ جو بتایا ہے پہلی دوسری آیت میں سورہ حج میں, تو تقوی اختیار کریں, اللہ کا ڈر خوف کریں, تو پھر ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. پھر ہر کام ہم اپنے لیے بھی آسان کریں گے, دوسروں کے لیے بھی آسان کریں گے. عرفات کے میدان کا آپ دیکھیں منظر, چٹیل میدان بالکل ایسا ہوتا تھا. اب تو انہوں نے اتنی بارشوں کے لیے وہ آرٹیفیشل شاور وہ بھی لگا دیے ہیں فوارے کی طرح, وہ بھی ہو رہا ہے. ٹریز اتنے اگا دیے ہیں, پیڑ پودے. پہلے تو بالکل چٹیل میدان ہوتا تھا نا, اور اتنی شدید تپش وہ ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے بہت ہی آسان, یعنی آپ سمجھیں کہ وہ زمانے کا حج اور اب کا حج بہت ہی فرق ہے اس میں. اور ان تمام عبادتوں میں جو ہے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. اس لیے آپ سب صاحب استطاعت لوگ جو بھی ہیں کوشش کریں کہ ہم سب جو ہے جلد سے جلد یہاں پہ حاضری دیں. اور یہ پلر جو 5th پلر ہے اس کو بھی ہم ونس ان اے لائف ٹائم ہے, اس کی بھی پوری عبادت کریں کہ ہم 5 جو اسلام کے پلر ہیں اس پہ پورے اتر جائیں. نماز, روزہ, شہادت اور ان سب زکوٰۃ ان سب کے ساتھ ایک دفعہ ہم حج بھی کر کے چلے جائیں تاکہ اللہ کیا قبول ہو. اور دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت میں بھی دیکھیں 1 اور 2 میں 2 آیتوں میں یلبون تک یہ جو بتایا اقترب للناس سے, اس کو سنتے ہیں, اس کی بیمانی سنیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں, یعنی منہ پھیر رہے ہیں اپنا. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو کہ نہیں ہو, مگر وہ اسے مشکل ہی سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہیں ہمیں معلوم بھی ہے, لیکن ہر وقت ہم اس سے منہ پھیرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. سن رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے, اسے منہ میں پھوڑ دیا. قرآن پڑھنا ہے, اس سے منہ پھیر لیا. اپنے جو ہمارے اوپر جو فرائض ہیں اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں. اور ہر آدمی ہر وقت دیکھے موبائل پہ بزی ہے. ہر وقت بچہ ہو, بوڑھا ہو, اور کوئی جوان ہو, کوئی بھی ہو, سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سب اپنے پورے ٹائم کو ضائع کریں. مشکل سے ہی کوئی دین کی باتوں کو سنتا ہے. اور ویسے تو اس سے کام دین کا بھی بہت لیا جا رہا ہے. اگر آپ دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کو لیکچر سنتے ہیں, اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اسی ذریعے سے اپنے کو تباہی پہ لے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے کہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم, کہ لوگوں کا حساب اتنی قریب آ گیا, اسے نہیں پتا کہ اگلے لمحے آ گیا ملک الموت, اس نے روح قبض کر لی. اسے کچھ نہیں پتا, بالکل غافل ہے انسان, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے. اسے کسی کو نہیں پتا کہ ابھی ہم بیٹھے بات کریں, دوسرے لمحے ہم قبر میں چلے جائیں. تو لیکن ہم بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس غفلت کو ہمیں دور کرنا ہے. ابھی سے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ خدا کے لیے اس غفلت کو دور کرو. ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہلے جا رہے ہیں, تم پہلے جا رہے ہو, کون جا رہا ہے, اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ یہاں کے بتا رہے ہیں یذکرون تک اولا یرون انہم, یہ دیکھیں أولا يرون أنهم يفتنون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ کوئی نہ کوئی آزمائش میں یا بلا میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی نصیحت پکڑتا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر کتنی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں اور ہم تو اس کو ایسے ہی کر کے کھیل کود سمجھ کے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت جو ڈالتا ہے وہ اس لیے کہ ہم سوچیں تو کہ ہم اپنے کو ٹھیک تو کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے اس پہ صحیح طرح پہ چلنے کے لیے سیدھے راہ پہ آئیں، لیکن ہم کہتے ہیں ارے وہ تو سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس کو لائٹلی لیتے ہیں ہم۔ آزمائش کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتا ہے، سکھاتا ہے، سگنل دیتا ہے، لیکن ہم اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، ایسے ہی کر کے ہم اسے ٹال دیتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سب پہ ہوتا رہتا ہے وہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ ہم فتنے میں ضرور ہر سال تمہیں پھنساتے ہیں، اور تب بھی تم اپنے کام میں اپنے یہ لگون کھیل رہے ہو، کود رہے ہو اور دنیا میں منہ پھیر رہے ہو، ہمارے قرآن سے، ہمارے احکام کو نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اب دیکھیں جیسے حجی کا ہے، پہلے اس سے سورہ بقرہ کی 197 آیت میں الحج اشہر معلومات، یہ پہلے اس میں کیا تھا، کتنے شہر لگتے تھے، کتنے مہینے لگتے تھے، لوگ آتے تھے نا جب حج پہ، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، جانوروں پہ آ رہے ہیں، شپ پہ آ رہے ہیں، مہینوں، یعنی رمضان ختم ہوا ہے اور شوال سے جو ہے ان کا شروع ہو جاتا تھا سفر، آتے آتے مدینہ دو دو تین تین مہینے، کتنے مہینے لگا کے حج کے مہینے تک پہنچتے تھے۔ اسی لیے کہا ہے الحج اشہر معلومات، یعنی اس کے شہر اس کے سب اوپن ہے، پتہ ہے سب کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر بعد میں دیکھیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات کہا ہے حج، سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں، کیونکہ اب دیکھیں ایک ہفتے کے اندر کو لوگ آ جاتے ہیں، کیسے کیسے پیکج چھوٹے آ گئے، ہوائی جہاز سے اڑ کے ابھی آ گئے اور ایک ہفتے میں پورا کر کے زندگی کا پورا حج کا ایک دفعہ جو فرض ہے وہ 7-8 دن میں کر کے واپس بھی چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز قرآن میں بتا دی ہے، جس کو غور کرنا ہوتا ہے نا وہ دونوں دیکھتا ہے، یہ نہیں بحث کرتا کہ پہلے تو اشہر معلومات لکھا ہے پھر ایام معلومات کا ہے، تو یہ کیا بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ حج کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں، فلاں، یعنی بحث یہود جیسے یہودی کرتے تھے نا، گائے کا رنگ کیسا ہے تو یہ کیسا ہے، وہ بحثا ویسی میں لگتے ہیں۔ تو جس کو بحث کرنی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے پکڑتا ہے، وہ قرآن کے اندر سے اوپن جو آیات ہیں نا اس پہ نہیں، وہ ہمیشہ متشابہات کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ پہلے ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہوگی، کیسے لوگ آ پائیں گے، شپ سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، تو اس طرح اللہ نے دونوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ عمرہ کرنے میں اور حج کرنے میں کتنے کتنے مہینے لگیں گے، تو شوال سے ذی-قعدہ اور پھر ذی الحجہ، یہ پورا ٹائم سمجھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سب کو اچھی طرح سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ڈیٹیل سے ایام معلومات بتائے ہیں حج کے، یہ سارے ہر چیز ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اور ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بہت دور رکھنا چاہیے، موبائل سے دور رکھنا چاہیے، ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے کس چیز سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو جتنا ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جتنا اس میں لگیں گے، اس سے ہمارے دل کو سکون، سوشل میڈیا سے اور موبائل سے اس سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ کو حاصل ہوگا اسی وقت کہ جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اس کے معنی پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، تو ضرور آپ کو ملے گا۔ اسی حدیث میں بھی آتا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیے آسان کر دے اپنا ذکر، اپنا شکر کرنا اور اپنی عبادت کا اچھا طریقہ ہمیں سکھا دے۔ جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ ہم اللہ کی پرفیکٹ اللہ ہے، اس کی تعریف، اس کے پاک صاف ہے ہر چیز سے، تو ہم بار بار منہ سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں کہ وہ اللہ سب عیب سے پاک ہے۔ پھر ہم اللہ کی کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی زبان پہ اس کو رٹیں، بار بار بولتے رہیں۔ فاکثروا فی ذکر کہا گیا ہے نا کہ زیادہ زیادہ ذکر کرو، اس میں کوانٹیٹی کی بات ہے، کوئی کوالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، کوانٹیٹی زیادہ سے زیادہ پڑھو، ذکر کرو۔ اسی طرح الحمدللہ، تمام تعریف صرف اللہ کے لیے، وہی اللہ پاک ہے، اس کی تعریف بیان کریں۔ پھر اسی طرح تحلیل کریں بار بار
کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. اس کو بار بار پڑھیں تاکہ مرتے دم بھی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ تو میزان پہ بہت بھاری ہوگا. اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ بہت بھاری ہوتا ہے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. تو جب ہم اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقہ سے ادا کریں گے تو تبھی ہمارے دل کو سکون ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی پرپز آف لائف تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو جس چیز کے لیے ہم بنائے گئے جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہمارے دل کو سکون نہیں مل سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہر وقت عبادت کریں اور وہی الفاظ بولتے رہیں. اسی طرح صدقے کی زیادتی کرنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ صدقہ چیریٹی جو ہے آپ کی نا، ایک سائے آپ کے اوپر آسمان جب سورج ہوگا سوا نیزے پہ تو چیریٹی کا اوپر سے سایہ اللہ تعالیٰ اس سے کروا دیں گے تاکہ انسان کو گرمی نہیں لگے. اسی طرح روزانہ حج اور عمرہ کا ثواب انسان کو اگر حاصل کرنا ہے تو فجر کی نماز پڑھے، باجماعت پڑھے، مرد حضرات و عورتیں گھر میں پڑھے، کیونکہ ان کی گھر کی نماز بہتر ہوتی ہے مسجد سے. تو وہ بیٹھ کے اس وقت سے اذکار پڑھتے رہیں یہاں تک کہ جو اشراق کا اور ضحیٰ کا ٹائم آ جائے اس وقت تک پڑھیں. اس کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں. 2 پڑھنے کے بعد اور پھر جائیں آرام کریں، ریسٹ کریں. تو یہ اتنا صرف کرنے سے کیا ہوگا کہ پکا جس کا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا مطلب آسان تو ہے ہی ہمارے لیے، لیکن ہمیں نیند اتنی آتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اتنی زور سے شیطان کہتا ہے جاؤ جلدی سو جاؤ، اور پھر انسان کروٹ لے کے سو جاتا ہے. تو لگتا ہے بعض کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے اور لوگ پڑھتے ہی ہیں، اور بعض کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ. حالانکہ پڑھنا صرف 2 ہی رکعت ہے، زیادہ بھی نہیں پڑھنا ہے. زیادہ پڑھنا آپ چاہیں تو آپ 10 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 2 بھی پڑھ لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی، یہ جس کو اشراق کہتے ہیں پاکستان میں، وہ اگر پڑھ لیا تو آپ کو ضرور حدیث میں آیا ہے تو وہ حج اور عمرے کا ملنا ہی ملنا ثواب ہے بغیر پیسہ خرچ کیے. تو یہ آپ وہ والے حج سے اس کو نہیں ملائیے گا، یہ الگ سے بھی ثواب ہوتا رہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کا ذکر بار بار تکبیر تحلیل تحمید جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے آپ جنت میں اپنے لیے درخت سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھیں گے. ایک سیڈ آپ کے لیے بو دیا جائے گا جنت میں پیڑوں کا. جب آپ وہاں پہنچیں گے اتنے بڑے بڑے گارڈن آپ کو نظر آئیں گے، پتہ چلے گا یہ جتنے آپ نے اذکار کرے تھے دنیا میں، جتنی اللہ کی تعریف کی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وہاں پہ آپ کے لیے پلانٹس لگوا دیے ہیں، اس باغ بنا دیا ہے. اسی طرح روزے دیکھیں 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک ذوالحجہ میں پورے روزے جو کوئی رکھے گا تو اس کو بے انتہا ثواب ہے. اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ 9 کا تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے، جس میں کہ 1 سال پچھلے کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون نہیں چاہتا کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ہم ویسے پاک صاف ہو جائیں؟ تو یہ کتنا اچھا چانس ہے نا کہ ہم اس کے اندر یوم عرفہ کے اندر سارے گناہوں سے ساری ہمارے پچھلے آگے کے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے یوم عرفہ کا، یہ یوم عرفہ کے دن 9 تاریخ کو، کیونکہ ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں. جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے اب جو بیمار ہیں وہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ اگر انہوں نے اچھے حالات میں رکھے ہوں گے. تو یہ بھی بہت اچھا موقع ہے گناہ معاف کروانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو طرح طرح سے بہانے ڈھونڈ کے کہتا ہے آؤ بندے میرے پاس میں تمہیں گناہ معاف کروں، آؤ ہم تمہیں وہ نہیں شیطان کی طرح چھوڑ کے مردود بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ تمہیں جہنمی میں جانا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا، انہوں نے دعا پڑھی معافی دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی طرح طرح کے بہانے بتاتا ہے، طرح طرح کی ترکیبیں بتاتا ہے، سیکرٹ بتاتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو تمہیں یہ ثواب، یہ کرو گے تو یہ ثواب. یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے رہا ہے، ہم بھری پڑی ہے نعمت. یہاں تو دنیا کے اندر جو سال کا جو اینڈ آف دا منتھ آتا ہے تو سیل لگتی ہے تو لوگ کیسا جا کے لوٹ کے اپنا جمع کرتے ہیں سارا سامان. تو یہ جب اس میں آ رہی ہے اسلام میں آخری مہینے میں اسلامک مہینے کے اندر سیل لگی ہوئی ہے، اتنا خزانہ لٹایا جا رہا ہے، تو ہم اس وقت کیوں نہیں جمع کرتے؟ یہ 10 دن اتنے امپورٹنٹ ہے، اس میں جتنا چاہیں آپ خزانہ اپنے لیے جمع کر لیں. رات میں اٹھیں قیام لیل کریں،
کی لالچ کریں اور جہنم کا خوف کریں، اس سے بچنے کی تمنا کریں، یہی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہنا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ ہمیشہ ہر شخص کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی لالچ کی، تمام صحابہ نے کی، اور سب نے اس سے ڈر خوف جہنم سے کیا، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ہمیں جنت کی لالچ کرنی ہے اور جہنم سے بچنے کا طریقہ دیکھنا ہے، تمنا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے۔ جہنم سردی والی بھی ہوتی ہے، فراز بائٹ جیسے ہوتا ہے نا، ویسی بھی ہوتی ہے، اور گرم والی آگ والی بھی ہوتی ہے۔ دونوں جہنم سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی پوری دعا کریں، کیونکہ شیطان تو پوری کوشش میں لگا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، ہر لمحہ ہمارے دماغ میں ایسی نئی باتیں لائے گا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لو وہ کر لو، اور گناہ کرواتا رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں اچھی طرف بلا رہا ہے، تو ہم کیوں شیطان کی طرف جائیں؟ تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، اور زیادہ سے زیادہ قبروں پہ بھی جائیں، اپنے اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ یہ قرآن جو پڑھے گا دنیا میں تو یہ سورہ کیا ہوگی، قبر کے اندر بہت خوبصورت شکلوں میں آئے گی اور ہمیں بچائے گی قبر کے عذاب سے، اور اجر کمانے کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف بیان کریں ان دنوں میں، کیونکہ سورہ ذاریات میں دیکھیں وبالاسحار یستغفرون کہا گیا ہے، پھر آل عمران میں کہا ہے والمستغفرین بالاسحار کہا گیا ہے۔ صبح کے وقت، اسحار سحری کا وقت ہوتا ہے نا، فجر کے اذان سے 10 منٹ پہلے آپ صبح میں اٹھیں، ثلث الاخیر من اللیل، یعنی فجر سے پہلے جو 1/3 جو آخری رات ہوتی ہے نا، اس میں بہت اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس وقت اٹھ کے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ عورتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اپنی نمازیں گھر میں پڑھیں، اور یہ رات کا یہ ٹائم ہے، اس میں خوب دعائیں کریں۔ عصر اور مغرب کے درمیان بھی خیر الدعا دعاء العرفہ جو ہوتی ہے، یہ عرفے کے دن کی دعا جو ہے، اور مغرب اور اس کے درمیان کی دعا یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور عرفے کے دن کی دعا کون سی بتائیے؟ وہ پتہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب سے اچھی بہترین دعا ہے جس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دعا کرنے سے، دعا کریں، اس سے شفا بھی ہوتی ہے حاصل، قرض بھی ادا ہو جاتا ہے، جاب کی پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو دعا کرنا، اعتکاف کرنا، جیسے رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اس میں بھی آپ عبادت کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب نیک عمل کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے دعا کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں، خاص کر حاجیوں سے، جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان سے کہیے کہ پلیز ہمارے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو، پلیز ہمارے لیے جنت کی دعا کرو، پلیز ہمارے لیے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرو۔ تو اس طرح سے ہر ایک سے ریکویسٹ کریں، دعا کی ریکویسٹ زندہ لوگوں سے کرنا جائز ہے، لیکن قبروں پہ جا کے پیری فقیری جو کرتے ہیں اور ان سے کہہ کے دعا منگوانا اور ان سے دعا کروانا، یہ سب حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سب کچھ کرنا ہے، خود دعا کرو یا پھر جو زندہ لوگ ہیں ان سے کہو کہ دعا کرو۔ تو تمام جتنا یہ ساری دعائیں جو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس طرح کی تمام دعائیں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ تمام دعائیں کرتے رہیں۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور شیطان مردود کی طرف سے، میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔